اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے، جو کہ قرآن پاک میں 7 دفعہ ذکر ہوا ہے، یہ دوسرا مقام ہے جہاں پہ اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے، اور سورۃ الاعراف میں یہ سب سے ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا ہے۔ تو آیت نمبر 22 تک ہم نے پڑھا کہ کس طرح اس نے دھوکے سے حضرت آدم کو قسمیں دے کر بار بار قسمیں، ایک دفعہ نہیں، اس نے بار بار قسمیں کھائیں، اور اپنی بار بار قسمیں کھانے کے بعد اس نے حضرت آدم اور اماں حوا کو اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ اس درخت کا پھل چکھیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا۔ وہ درخت کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ اس درخت کے پاس گئے یا اس کا پھل چکھا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی نافرمانی کا درخت تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس سے مراد یہ کہ اللہ کی جو نافرمانی ہے، اور اس کے بعد جو بھی اس کے غم تھے، ان کی جو مشکلات تھیں، وہ ان کے اوپر ظاہر ہو گئی، اور ان کی جو مشکلات، یعنی کہہ لیں کہ اس برائی کے بعد، اس غلطی کے بعد جو ان کی مشکلات تھیں، جو ان کے غم تھے، وہ ان کے اوپر ظاہر ہو گئے، اور پھر وہ اس کو اپنے غم کو، اپنی مشکلات کو وہ چھپانے کے لیے انہوں نے پھر درختوں کے پتوں سے مراد یہ ہے کہ ہر برائی کے بعد ایک اچھا کام کرنا۔ اچھا کام کیا کیا انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اس کی غلطی کی معافی مانگی۔ یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے جو کہ شیطان نے کام کیا۔ شیطان نے غلطی کی اور اس نے معافی مانگنے کی بجائے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ یہ جو آپ کا جو فیصلہ ہے آدم کو یہ مقام دینا، یہ بالکل غلط ہے اور میں اس کو غلط ثابت کروں گا۔ تو اس نے وہ غلطی کی معافی نہیں مانگی، جو سجدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کرنے کے لیے، اس نے معافی نہیں مانگی، اور بجائے معافی کے اس نے دوسرا رستہ اختیار کیا، اور جو کہ وہ تھا کہ وہ انسانوں کے لیے اللہ کے سیدھے راستے میں بیٹھے گا اور ان کو ضرور گمراہ کرے گا۔ تو اس نے یہ مہلت قیامت تک کے لیے لی ہے۔ اس کے برعکس جو آدم علیہ السلام تھے، جب ان سے غلطی ہوئی، جو کہ انہوں نے پھل کو چکھ لیا اس کے شیطان کے بار بار قسمیں کھانے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے اللہ سے اس کی معافی مانگی۔ وہ اس آیت میں، آیت نمبر 23 میں وہ معافی کی دعا ہے، اور یہ بڑی شاندار دعا ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس کو ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ جب بھی انسان سے غلطی ہو یا ہم سب سے کوئی اجتماعی غلطی ہو، تو مل کے ہمیں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ یہ بڑی کمپریہنسو دعا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی شاندار الفاظ سے معافی مانگی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی تھی، اور پھر ان کو دنیا میں جو باقی جو ان کی زندگی تھی وہ گزارنے کا پورا طریقہ بتایا کہ کس طرح وہ شیطان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو یہ دعا، اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، یہ کیا اس کے الفاظ تھے، اور آپ اس کو ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ صبح شام میں جب آپ کو ٹائم ملے پورے دن میں اس کو ضرور پڑھا کریں، بڑی شاندار دعا ہے۔ تو یہ رویہ آدم کا، جو آدم کی اولاد ہے، قیامت تک یہ رویہ ہونا چاہیے کہ جب اس سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی پر اڑنا نہیں چاہیے، اور اپنی غلطی کی معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہی شان ہے ایک آدم کے بیٹوں کی، اور آدم کی اولاد کی قیامت تک کے لیے، کہ وہ اب جب بھی اسے غلطی ہو تو وہ شیطان کا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بجائے اس کے اوپر معافی مانگنے کے اس کے اوپر اڑ جائے۔ نہیں، اس کو اپنی غلطی قبول کرنی چاہیے، اور معافی مانگ کے آگے سفر اپنا جو صراط مستقیم کا جو سفر ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ تو یہ دعا کا ترجمہ یہ ہے جو آج میں نے پڑھا۔ تو ان دونوں نے کہا، تو کیونکہ ان دونوں سے غلطی ہوئی تھی، اب یہاں پہ بھی لوگ بہت سی لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ یہ اماں حوا سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے آدم کو اس بات پہ لگایا کہ وہ یہ پھل کھائیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہاں پہ قرآن جو کہہ رہا ہے
وہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں نے معافی مانگی ہے، اس کا مطلب وہ دونوں نے ایک دوسرے کی رضامندی سے وہ پھل، اور شیطان کے کہنے پر وہ پھل کھا لیا تھا، یا وہ مزہ چکھ لیا تھا اس کا جو درخت کے پھل کا. تو یہ دونوں سے غلطی ہوئی، کسی ایک سے نہیں ہم کہہ سکتے. دونوں اس بات پہ قائل ہو گئے تھے شیطان کی قسموں کے. تو ان دونوں نے دعا مانگی ہے پھر مل کے، کہ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ہاں، تو یہ ان کو نظر آ گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ نے درخت کے پاس گئے یا اس کا پھل چکھا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. ان کو جب اپنے غم اور ان کی جو مشکلات تھی گناہ کے اس غلطی کے نتیجے میں، وہ ان کے اوپر ظاہر ہو گئے. تو ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو کہ اس گناہ کو معاف کر سکے اور اس غلطی کو ان کے لیے معاف کر دے اور ان کے اوپر رحمت کرے، اور اپنے رحمت کے سائے میں اس کو پھر لے لے، اور ورنہ ان کی جو زندگی ہے اسی طرح نقصان میں رہے گی. یعنی یہ ایک جو احساس تھا ان کا، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جو کہ گناہوں کو معاف فرماتی ہے، جو کہ انسان کو ایک موقع پہ موقع دیتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سنوار سکے، اور جو اللہ کا سیدھا رستہ ہے جو کہ اللہ تک پہنچتا ہے، اس تک پہنچانے میں اللہ کی ذات ہی ہے جو اس کی اپنی رحمت اور فضل سے اس کو گائیڈ کرتی ہے. اسی کی رحمت اور فضل ہے کہ ہمارے گناہوں کی فوراً ہمیں سزا نہیں ملتی، اور ہمیں مہلت دی جاتی ہے ایک مقررہ وقت تک کہ ہم اپنے آپ کو سنوار سکیں. ان کی موت سے پہلے ہمارے ہر ایک انسان کے پاس پورا چانس ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوار لے، اپنی زندگی کو اور سیدھے راستے پہ لے آئے. تو زندگی اسی کی آگے بڑھتی ہے جو اپنی غلطی کو قبول کرتا ہے اور واپس اسی راستے پہ آتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم. تو امید ہے کہ ہم اس آیت کی روشنی میں اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے، اور جب بھی ہم سب سے کوئی بھی غلطی ہو ہم ضرور اللہ سے فوراً توبہ کریں اور واپس اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے پر آ جائیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن اور نبی پاک کی جو سنت ہے اس کو زندگی پہ عمل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ہم اچھے کام کریں اور برائی سے اپنے آپ کو بچائیں. دعا کہ پوری دنیا میں جو بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور پوری دنیا میں جو بھی کہہ لیں کہ وائرس کی وجہ سے یا جنگوں کی وجہ سے یا اور کسی قسم کا خوف ہے وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیں. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.